السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناصر راجہ اور ہمارا چینل ہے خبریں TV.net۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب شمشاد مانگڑ صاحب۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کہاں جا رہی ہے، لیکن ایک چیز جو مجھے ہے وہ بڑی ڈسٹرب کر رہی ہے اور یقیناً آپ کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہوگی کہ سندھ ہاؤس میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت 199 یعنی 199 MNAs جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں، بیٹھے دیکھے گئے ہیں، ان کی گنتی کسی نے کی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی وزراء، ارکان یا سینیٹرز یا جو پرائم منسٹر کے قریب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گیم پلٹ دیں گے، یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو شمشاد صاحب آپ بتائیے کہ آپ کو اس سارے تناظر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں راجہ صاحب، ایک تو بات بالکل کلیئر ہے۔ آج متحدہ قومی موومنٹ جو ہے انہوں نے جو متحدہ اپوزیشن کا سپورٹ کرنے کا اعلان کیا، اس کے بعد پوزیشن بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ متحدہ اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے اور 199 کیا میرا خیال شاید 200 سے بھی تجاوز کر جائیں۔ لیکن ایک جو کباب میں جو ہڈی جس کو ہم کہتے ہیں بنا ہوا ہے نا، وہ وزیر اعظم نے جو لیٹر لہرایا تھا وہ ہے، اور اس پہ بھی خوش آئند بات یہ ہے، ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کو ایسی کوئی بھی دستاویز جو ہے وہ پبلک کرنے سے روک دیا ہے، اور دوسرا جو وزیر اعظم کی عسکری قیادت سے ملاقات ہوئی ہے وہ قوم کے لیے، قوم کو اس پہ مطمئن رہنا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ اس ملاقات میں کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوئی ہوں گی، اسپیشلی اس خط کے حوالے سے ضرور باتیں ہوئی ہوں گی، چونکہ وزیر اعظم کو بہت کنسرن ہے اس خط کے حوالے سے کہ یہ میرے خلاف سازش ہے۔ بلکہ وزیر اعظم نے تو یہاں تک بھی کہا، جن سینئر صحافیوں کو انہوں نے بلایا تھا، کہ یہ سازش سے بھی بڑی سازش ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج یہ اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وزیر اعظم کی اور ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ مل بیٹھے ہیں، اور پھر فواد چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس خط کو جو ہے ان کیمرہ اجلاس میں پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو جب ان کیمرہ اجلاس میں رکھا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ سارے سیاستدان کم از کم اس ایشو پہ اکٹھے ہوں گے کہ آیا یہ لیٹر جینون ہے یا نہیں، تصدیق شدہ ہے یا نہیں، یا ایک ڈنگوسلہ ہے۔ تو وہ ہماری یہ جو سیاسی قیادت ہے وہ اور عسکری قیادت مل کے اس کا جلدی فیصلہ کر دیں گے کہ یہ خط ہے کیا۔ اچھا مانگڑ صاحب، ایک تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہ خط پارلیمنٹ ہاؤس کے ان کیمرہ اجلاس میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کے کیا اس کے امپیکٹ ہوگا اس کا، اور اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اور دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ڈنگوسلے کے تحت، کسی فراڈ کے تحت، کسی گیم بنانے کے تحت عالمی قوتوں پہ آپ یہ الزام لگا دیں کہ ہمارے پاس یہ خط آیا اور لہرا دیں اور جھوٹ موٹ کریں، کیا اس کی اجازت آپ کو مل سکتی ہے عالمی برادری سے؟ دیکھیں راجہ صاحب، جو پہلا آپ کا کوشچن کا حصہ اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ پارلیمنٹ کے ان کیمرہ اجلاس میں جائے گا، وہاں پہ ہمارے بڑے معتبر نام ہیں جو قانون کو سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ہماری ایجنسیاں بھی وہاں پہ موجود ہوں گی، عسکری قیادت وہاں پہ موجود ہوگی ان کیمرہ اجلاس میں۔ لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ جب ان کیمرہ اجلاس میں جائے گا، اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ وہاں اس کا تعین ہو جائے گا کہ آیا اس خط کی حیثیت کیا ہے، یہ مستند ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ تو وہاں پہ ہو جائے گا۔ رہی بات یہ کہ یہ جو انٹرنیشنل معاملات ہوتے ہیں، دھمکیاں دینے دلانے والے، ابھی دیکھیں نا، میں نے اپنے ایک پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب راستے سے ہٹانے کے لیے امریکہ نے پروگرام بنایا تھا، تو اس وقت کے جو بریگیڈیئر ارشاد ترمزی صاحب ہیں، انہوں نے اپنی لیٹر میں لکھا ہے کہ مجھے وہ پیغام جو ہے وہ راجہ بازار کے ایک لنڈا بازار کے کوٹ سے کے ذریعے پہنچایا گیا تھا ایک دوسرے دوست نے، اور پھر جب اس کو ڈی کوڈ کیا گیا تھا تو اس میں لکھا گیا تھا کہ بھٹو کو راستے سے ہٹانا ہے، تختہ دار تک پہنچانا ہے۔ یعنی ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں آیا تھا اور امریکہ نے یہ پیغام دے دیا تھا۔ لہٰذا انٹرنیشنل جو کھلاڑی ہیں ان کی گیمیں آپ کی اور میری سوچ سے بہت بالا تر ہوتی ہیں، اور جہاں تک اس خط کا معاملہ ہے تو یہ سب سے پہلی ذمہ داری تو آئے گی جناب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب پہ، چونکہ وہ وزیر خارجہ ہیں۔ یہ لیٹر یقینی طور پہ، کیونکہ وزیر اعظم نے بھی جس دن لہرایا انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی کو اور اسد عمر کو پتہ ہے، تو شاہ محمود قریشی کو تو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لیٹر ہے کیا۔ تو اب یہ معاملہ جب پارلیمنٹ میں جائے گا ان کیمرہ اجلاس میں، وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اچھا مانگڑ صاحب، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کس طرح کے خط آتے رہتے ہیں، حکومتیں لکھتی رہتی ہیں، اپنے کنسرن شو کرتی رہتی ہیں، اپنے شکوک و شبہات شو کرتی رہتی ہیں، اور سفراء کو بلا کے کہتے ہیں بھی آپ نے یہ کام اچھا نہیں کیا، اس سے ہمیں بڑا خطرہ ہے۔ تو اس طرح کی بات ہوتی رہتی ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ کچھ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈنگوسلہ ہے، جیسے کہ آپ نے بھی لفظ استعمال کیا، تو
کیا اپوزیشن جو اس وقت پوری تیاری میں ہے کہ حکومت ان کے ہاتھوں میں آ رہی ہے, شیروانیاں انہوں نے سلوا لی ہیں, وزارتیں انہوں نے بانٹ لی ہیں, اور وہ اس خط کے مندرجات کو مان کے کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ سائیں ٹھیک کہتے ہیں, ہم اس میں بیٹھ جاتے ہیں, آپ اپنی حکومت کرتے رہیں. دیکھیں راجہ صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ خود میاں شہباز شریف صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر خط جو ہے مستند ہوا تو وہ عمران خان کو سپورٹ کریں گے. پھر دوسری میں یہ بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے, اگر خط مستند ہوا تو میں نہیں سمجھتا کہ بلاول اور آصف علی زرداری بھی پیچھے رہیں گے. لیکن میں ایک بات بتاؤں, یہ جو خط کا جو ذکر ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جلسوں میں یا اپنی تقاریر میں یا اقوام متحدہ میں مسلم امت کی بات ضرور کی ہے, اور انہوں نے اسلاموفوبیا کے خلاف باتیں کی ہیں, اور اقوام متحدہ نے ان کے موقف کو بھی تسلیم کیا ہے. لیکن جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف چارج شیٹ امریکہ نے تیار کی تھی, ان میں سے ایک بھی ایسا بڑا جرم جو ہے وہ اس عمران خان کے کھاتے میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ پاکستان کے ایٹمی مواد, جو پاکستان کے ایٹمی جو طاقت ہے اس کی بنیاد چپ کے رکھنا, اس پہ امریکہ خفا تھا. پھر اسلامی بلاک بنانا, اس پہ امریکہ خفا تھا. پھر اسلامی ملکوں کا بینک بنانا, اس پہ امریکہ خفا تھا. اور پھر بھٹو نے تیسری دنیا کا جو بلاک بنا کے یہ تاثر دیا تھا کہ ہمیں اپنی جنگ خود لڑنی چاہیے. تو امریکہ کے ہنری کسنجر نے اسی تناظر میں کہا تھا کہ ہم آپ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے. تو عمران خان صاحب تو ابھی اتنی دور گئے نہیں. عمران خان ایٹمی طاقت ہم پہلے سے ہیں. یہ اسلامی سربراہی جو کانفرنس ہوئی ہے, تو میں نے آپ کو کے ساتھ یہ کہا تھا کہ یہ سارے امریکی پٹھوں کی وہ ایک کانفرنس ہوئی ہے, کوئی امریکہ سے باہر جا ہی نہیں سکتا. البتہ یہ ایک جو دورہ پیوٹن کے ساتھ ابھی حال ہی میں ہوا ہے, اور وہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ ہماری عسکری قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر ہوا ہے. وہ بھی وزیر اعظم نے یقینی طور پہ عسکری قیادت کو اعتماد میں لیا ہوگا. لہٰذا وزیر اعظم عمران خان کے کھاتے میں وہ جرائم نہیں ڈالے جا سکتے جو امریکہ نے ذوالفقار علی بھٹو کے کھاتے میں ڈالے تھے. اب مانگڑ صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی اس بات سے شدید اختلاف کرتا ہوں کہ ابھی عمران خان نے وہ کام نہیں کیے. آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اس وقت جو مخالفت میں جو کچھ طاقتیں ہیں وہ چین ہے, وہ رشیا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف ہے طالبان جنہوں نے انہیں یہاں سے نکال بھگایا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عمران کے ارد گرد اب گھوم رہی ہیں. کبھی عمران چائنا میں جاتے ہیں, کبھی عمران جب وہ کہتے ہیں کہ ہم چائنا میں نہیں جائیں گے, ہمارا کوئی وزیر نہیں جائے گا, ہمارا کوئی آفیشیل نہیں جائے گا گیمز کے وقت, تو یہ چلے جاتے ہیں صاحب. ان کو یہ منع کرتے ہیں کہ یوکرین پہ حملہ کرنے جا رہا, آپ رشیا کا دورہ کینسل کریں, اور اگر آپ چلے بھی جائیں تو وہاں آپ اس کی مذمت کریں. اور یہ عمران خان وہاں بھی چلے جاتے ہیں. وہ ہر طرح سے سبق سکھانا چاہتے ہیں طالبان کو, لیکن یہ ان کی حمایت میں ہر روز بیان داغتے ہیں کہ ان کو بچائیں, ان کو یہ کریں, نہیں تو سارا ذمہ داری ہم پہ آ جائے گی, پوری دنیا پہ آ جائے گی. تو آپ یہ جو جرائم ہیں, سو کالڈ جو جرائم ہیں, اور ایک اور بات بھی میں آپ کو کہوں کہ جب ان کا سیکٹری فون کرتے ہیں تو یہ اس سے بات نہیں کرتے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن میرے سے بات کرے. تو یہ چیزیں ان کو معمولی سمجھتے ہیں آپ؟ راجہ صاحب پھر بھی دیکھیں, میں نے ایک موازنہ آپ کے سامنے رکھا ہے. بھٹو صاحب کے حوالے سے ایسی دستاویزات ان کے پاس تھیں کہ بھٹو صاحب امریکہ کا زور توڑنے کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن جہاں تک وزیر اعظم ہے, وزیر اعظم کو تو ابھی سال پہلے انہوں نے امریکہ نے استعمال کیا. طالبان کے ساتھ وزیر اعظم کے اچھے تعلقات تھے, اور طالبان جو ہے وزیر اعظم کی سپورٹ بھی کرتے تھے, اور وہاں سے نکلنے میں خود عمران خان نے امریکہ کو سپورٹ کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہے. لیکن میں پھر آپ سے کہوں گا کہ ایسا بھی میں نہیں کہتا کہ جی کچھ بھی نہیں ہے. بھائی کسی کے اندر کتنا ریونج ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے یہ جو حالیہ دورہ تھا عمران خان کا رشیا کا, اس کا بہت برا منا لیا ہو. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ دوستی جو ہے وہ موت کا باعث بن سکتی ہے, لیکن دشمنی خطرناک ہو سکتی ہے. تو یہ دیکھیں, یہ ان کے اقوال ہیں. اب عمران خان کے بیانات کو انہوں نے کس حد تک لیا ہے, چونکہ عمران خان نے پبلک میں جو چورن بیچا ہے, اپنی تقاریر میں جو انہوں نے کہا ہے اسلام کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے, وہ انہوں نے کافی لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ نے اس کو کس حد تک لیا ہے. تو وہی بات کہ پارلیمان کے جو ان کیمرہ اجلاس میں جب بات جائے گی, وہاں پہ یہ بات کھل جائے گی کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا, ایک آخری سوال مانگڑ صاحب میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں آج کے پروگرام کا, کہ ابھی تک فواد چودھری صاحب ہوں یا فیصل جاوید صاحب ہوں یا دوسرے وزراء ہوں, وہ کس بات پہ اب بھی گیم اور ٹیبل پلٹنے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ یہی خط ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ پارلیمنٹ کے ان کیمرہ اجلاس میں جب بات جائے گی تو پھر شہباز شریف کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں شہباز صاحب نے کہہ دیا ہے, اور آگے بھی پہلے ماضی میں بہت باتیں ہوئیں
کیا وہ یہ خط کے مندرجات دیکھ کے واقعی کہیں گے جی میرے سے بڑی غلطی ہوئی ہے، یا آصف زرداری صاحب کہیں گے جی ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، آپ تو بڑے مہان ہیں، آپ کو تو بڑی دھمکیاں مل رہی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ آپ اپنی ذاتی رائے دیجیے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہتا وہ یہ کہیں گے کہ جی ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، آپ بڑے مہان ہیں، لیکن وہ خط دیکھ کے اگر انہوں نے محسوس کیا اس بات کو کہ یہ خط اصلی ہے، میرا خیال ہے کہ 1 سال کی حکومت لینے کے لیے کوئی اپوزیشن کو بھی اتنا زیادہ چاؤ نہیں ہے، انہوں نے بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جناب لوڈیاں ڈال رہے ہیں، ان کو وہی پتہ ہے کہ 1 سال کی حکومت میں بڑی مشکلات ہیں، اور جو پارٹی بھی خاص طور پہ اب دیکھیں نا مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم آئے گا، 1 سال میں وہ کیا ڈیلیور کریں گے، ان کو نہیں پتہ یہ خطرناک ماغر صاحب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ اپنی سب سے بڑی مشکل کو ہٹا رہے ہیں؟ ان کی سب سے بڑی مشکل تو اس وقت عمران خان ہے، اگر وہ عمران خان کو ہٹا لیں گے تو آگے تو موجے ہی موجے ہیں، یعنی اگر ہو سکتا ہے جو عدالتوں نے انہیں بالکل ان پہ پابندی لگا دیا کہ وہ آئندہ سیاست میں حصہ لے سکتے، وہ ایسا راہ نکالی دیکھیں جائے۔ عمران خان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ نون لیگ ہٹا پائی، نہ آصف علی زرداری ہٹا پائے، لیکن عمران خان نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، خاص طور پہ جب انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں کو ناراض کیا۔ مثال کے طور پہ ابھی علیم خان کے موقف میں کتنی جان ہے کہ اب انہوں نے پرویز لائی کو نامزد کیا ہے کہ کیا اب بھی علیم خان کی باری نہیں آئے گی؟ پھر اس سے پہلے کہ علیم خان کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ ایک نااہل اور بےایمان شخص کو ہم پہ مسلط کیا گیا، ان کا اشارہ ان کی طرف تھا، بزدار صاحب کی طرف۔ پھر جہانگیر ترین صاحب دیکھیں نا، ان کی آپ دوڑیں دیکھیں کہ انہوں نے ان کی حکومت بنانے کے لیے کیا کیا جتن کیے تھے۔ جب آپ نے اپنے ساتھی ہی ناراض کر لیے اپنے اعمال کی وجہ سے، یا تو آپ الیکشن سے پہلے انہیں کہتے کہ بھی مجھے آپ کے جو اے ٹی ایم میں بینک میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں مجھے ان پہ شک ہے، پھر تو میں مانتا، لیکن جب آپ نے ان کو استعمال کر لیا، ان کے جہاز استعمال کر لیا، ان کا پیسہ استعمال کر لیا، پھر آپ نے حکومتیں بنا لی، اور پھر ایک ایسا جناب علی داند ٹائپ بندہ آپ نے وہاں پہ بٹھا کے باقی پارٹی کو کرش کر دیا۔ اور پھر اب بھی جب پہلے آپ کہتے ہیں کہ 5 سیٹوں والی کو ہم وزارت اعلیٰ دے دیں، پھر آپ دینے چلے ہیں تو پھر آپ نے ایک فون پہ بلا کے اس سے استعفیٰ بھی لے لیا، اور پھر کسی پی ٹی آئی کے کارکن کی باری نہیں آئی۔ تو یہ رد عمل تو ہے نا، اور یہ حکومت گرنے کی بنیادی وجہ جو ہے، ابھی گری تو نہیں، میں نہیں یہ کہتا، لیکن جو عدم اعتماد جو بڑا ہے، جو طاقت پکڑی ہے عدم اعتماد کی تحریک نے، اس میں بنیادی کردار جو ہے عمران خان کا اپنا ہے۔ ماغر صاحب بات پھر آگے بڑھ گئی، میں ختم کرنا چاہتا تھا اپنے پروگرام کو۔ ایک ہمارے سینئر صحافی ہیں جن کا بار بار یہ کہنا، اور پہلے دن سے وہ اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہی نہیں ہو سکے گی، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ راجہ صاحب آپ پر میں تو صحافی ہیں، سیاستدان البتہ صبح دوپہر شام یہ چورن بیچتے ہیں کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں بات ہوتی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کل ووٹنگ نہیں ہوگی، جمعرات کو ووٹنگ نہیں ہوگی، یہ ووٹنگ کہیں پیر یا منگل تک چلی جائے گی، لیکن اگر یہ لیٹر والی بات ہے جو عسکری قیادت نے وزیر اعظم کو خطاب سے بھی روکا ہے، تو یہ لیٹر کسی نہ کسی طرف تو جائے گا نا، اس کی کچھ تو حیثیت سامنے آئے گی نا، تو ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ قوم کو بتائے گی کہ لیٹر کی حقیقت کیا تھی، تو اس کے بعد تو معاملہ گول ہو جائے گا۔ بہت شکریہ شمشاد ماغر صاحب، اور بہت شکریہ جناب آپ کا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک وہ ساری باتیں پہنچائیں جو ہمارے نالج میں ہوتی ہیں یا آئندہ آنے والے دنوں میں وہ ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنا تجزیہ بھی کرتے ہیں، آپ اپنے طور پہ بھی ساری طرف نظر رکھتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا، اور اس کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔